بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کا بڑا علاج کروایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبدالمطلب بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا علاج کرایا مگر رام نہ ہوا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار قریش، پریشان نہ ہو، مکہ کے قریب بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا۔ آپ اپنے فرزند کو وہاں لے جائیں، شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام مل جائے۔ حضرت عبدالمطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور اس طبیب سے راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ جب راہب کے مکان پر پہنچے تو مکان کو بند پایا۔ آوازیں دیں، لوگوں نے کہا کہ ابھی دروازہ بند ہوا ہے، اب 1 سال کے بعد پھر کھلے گا، اب کھلنا مشکل ہے۔ عبدالمطلب مایوس ہوئے کہ اب کیا کیا جائے کہ فوراً ہی عبادت خانے میں زلزلہ آیا۔ نزدیک تھا کہ عبادت خانہ گر جائے اور راہب دب کر مر جائے۔ جلدی سے راہب گھبرا کر باہر نکلا، حیرت سے چاروں طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، آج کون جہاں آیا ہے جس کی تعظیم کے لیے عبادت خانہ سجدہ کرتا ہے، جن کی زیارت کوئی خوشی میں مکان جھومتا ہے، جن کے خوف سے لرزہ طاری ہوتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو گھبرا کر بولا، عبدالمطلب تم اس بچے کو نہیں جانتے، یہ کون ہے؟ یہ دنیا جہاں کا نبی ہے، گناہگاروں کا شافی ہے۔ اگر میں اپنے عبادت خانہ سے باہر نہ ہوتا تو فوراً دب کر مر جاتا۔ اے عبدالمطلب اس کی حفاظت کرو، اس کے دشمن اکثر یہودی ہیں۔ عبدالمطلب نے فرمایا کہ اے راغب، میرے بچے کی آنکھیں دکھتی ہے، سونا ہے تم آنکھوں کا علاج کرتے ہو۔ راغب نے کہا، کیا تم طبیب کو مریض اور بیمار کے پاس لائے ہو؟ یہ فرزند جہاں بھر کا طبیب جہاں کے لیے شفا ہے، اس کا منہ خزانہ ہے شفا اور بقا کا۔ عبدالمطلب اس کا علاج اور ان کی دوا ان کے پاس ہے، تم ان کے منہ کا لعاب اب بھی ان کی آنکھوں میں لگاؤ۔ یہ سن کر عبدالمطلب نے آپ کے منہ کا لعاب آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ لعاب کا لگانا ہی تھا کہ مرض کے لیے شفا کا بہانہ تھا، یہی لعاب آپ کا علاج بنا۔ جیسا کہ ہجرت کے موقع پر غار ثور میں ابوبکر صدیق کو سانپ نے کاٹ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا۔ ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ابن اسحاق رحمہ اللہ نے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں جاہلیت کی رسوم بد اور لہو لعاب کی طرف سے کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا سوائے 2 راتوں کے، اور ان 2 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بے خطا اور معصوم رکھا۔ ایک رات کا واقعہ تو یہ ہے کہ مکہ کے چند نوجوان اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اپنے گھر کی بکریوں کے ریوڑ میں تھے۔ میں نے یہ اپنے ساتھی سے کہا، ذرا میری بکریوں کی نگرانی کرنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کا شغل دیکھوں۔ اس نے کہا، اچھا۔ پھر میں آبادی کی طرف آیا اور پہلے ہی گھر میں موسیقی کی آواز میں نے سنی۔ پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے بتایا کہ شادی کا سلسلہ ہے۔ میں موسیقی سننے کے لیے بیٹھ گیا، اللہ نے میرے کانوں کو تپایا اور میں سو گیا، حتیٰ کہ دوسرے روز سورج کی آمد پر اس کی شعاعوں نے مجھے بیدار کیا۔ میں اٹھ کر ساتھی کے پاس گیا، اس نے پوچھا، اتنے لمبے وقت تک کیا کرتے رہے ہو؟ میں نے اس کو پوری آبیتی سنائی۔ دوسری رات پھر میں نے ساتھی سے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں جا کر کچھ شغل کروں۔ اس نے اقرار کر لیا اور میں مکہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر میں نے موسیقی کی ویسی آواز سنی جیسے میں نے گزشتہ رات سنی تھی۔ میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا، پھر قدرت نے میرے کانوں کو تپایا اور میں سو گیا، یہاں تک کہ دوسرے دن دھوپ نے مجھے جگایا۔ پھر میں لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں، اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس کے بعد میں نے نہ کبھی ایسا ارادہ کیا اور نہ ہی مجھے ایسی رغبت ہوئی، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے نبوت سے سربلند فرمایا۔
حضرت جابر سے روایت ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس پتھر اٹھا اٹھا کر لانے لگے۔ حضرت عباس نے آپ سے کہا کہ اپنا تہبند اتار کر کاندھوں پر رکھ لو تاکہ تمہارے کاندھے پتھر سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر کاندھوں پر رکھا ہی تھا کہ اتنے میں آپ زمین پر گر گئے اور آنکھیں آسمان میں لگ گئی۔ پھر آپ اٹھے اور فرمانے لگے کہ میرا تہبند یعنی میرا تہبند، اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند باندھ لیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اچانک آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میں دوڑتا ہوا آیا، دیکھتا ہوں تو آپ کی نگاہیں آسمان میں پوش تھی۔ میں نے کہا اے بھتیجے تمہاری حالت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں برہنہ ہو کر چلوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عریان نہ ہوئے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات نوٹ کی کہ آپ کے بعد کبھی عریان نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کا اظہار کر دیا۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔